بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم ہے، جس کا تعلق ہمارے دینی اداروں یعنی مدارس اور مساجد سے ہے۔ ان مقامات کو ہم صرف عمارتیں نہیں سمجھتے، بلکہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے ایمان کی روشنی پھوٹتی ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے اور امت کی روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، مدرسوں اور مساجد کی حفاظت اللہ کرتا ہے، حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ ایمان کے جذبے سے کہا جاتا ہے، اور بلا شک و شبہ یہ سچ ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ اللہ تعالی ہی اصل محافظ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہی ایمان ہمیں تسلی دیتا ہے کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائے تب بھی اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ لیکن کیا صرف توکل کافی ہے؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، بند اونٹ کو پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو سے فرمائی، جب اس نے کہا کہ میں ان کو بغیر باندھے اللہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دین کا توازن، توکل، اسباب۔ اسلام ہمیں صرف اللہ پر بیٹھ کر بھروسہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہمیں عمل، کوشش اور اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے مقابلے کے لیے جو کچھ طاقت تم سے ہو سکے تیار رکھو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے، اگرچہ اللہ تعالی محافظ ہے، مگر حفاظت کے اسباب اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مدارس و مساجد کی حفاظت حکومت اور امت کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اسلامی معاشرے میں حکومت کا کردار صرف دنیاوی نظم و نسق تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین کے مراکز کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 1، مساجد و مدارس کی سیکورٹی فراہم کرنا۔ نمبر 2، دہشت گرد حملوں سے بچاؤ کے اقدامات کرنا۔ نمبر 3، نفرت انگیز عناصر پر قانونی گرفت کرنا۔ نمبر 4، امن و امان قائم رکھنا۔ نمبر 5، دینی اداروں کو سہولیات فراہم کرنا۔ امت کا کردار اس میں کیا ہے؟ اپنی مساجد کا تحفظ خود بھی کرے، مدارس کے ساتھ مالی و اخلاقی تعاون بھی کرے، سوشل میڈیا پر ان اداروں کا مثبت چہرہ دکھائے، حفاظت کی جدید ذرائع استعمال کرے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہی اصل محافظ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن حفاظت کے اسباب اختیار کرنا یہ اللہ کے حکم ہے۔ حکومت کا کردار بھی اہم ہے، یہ دینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ امت کو بھی بیدار ہونا ہوگا، ہم سب کا فرض ہے۔ بس اگر آپ لوگ اس کے ساتھ نہیں اٹھتے
تو یہ ادارے ختم ہو جائیں گے، مدارس اور مساجد اور مراکز ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگ سارے مدارس اور مساجد کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ قیامت تک رہے گا، اور آپ میں اور آپ کے بچوں میں یہ دین محفوظ ہوگا، ورنہ یہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ سب تیار ہیں نا؟